الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا محبوب اللہ۔ عزیز ساتھیو، آج ہم اپنے چوتھے درس تصوف میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا بڑا ایک منفرد اور بہت پیارا موضوع ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ اب یہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، یہاں پر بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ لوگ جو تھے یہ یہود تھے، اور اوس اور خزرج جو تھے یہ نصارہ تھے۔ اب یہود جب بھی ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو 7ویں دن اس کو رنگ دار پانی میں غسل دیتے، اور اس سے مقصد ان کا یہ ہوتا کہ اب یہ یہودیت کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ اس کو بپتسمہ کہتے تھے وہ۔ اور دوسرا جو عیسائی تھے انہوں نے بھی یہود کو دیکھ کر شروع کر دیا، وہ بھی اگر کوئی شخص جیسے یہودیت قبول کرتا یا بچہ 7 دن کا ہوتا تو اس کو رنگ دار پانی میں غسل دیتے۔ انہوں نے بھی یہی شروع کر دیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا یا کوئی شخص عیسائی ہوتا تو 7ویں دن بچے کو، اور جیسے ہی وہ کوئی آدمی عیسائیت قبول کرتا تو اس کو وہ زرد رنگ میں رنگ کے کہتے کہ ہم نے اس کو اپنے مذہب کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ اس کو وہ عمودی کا نام دیتے عیسائی۔ جب ان کی اس کیفیت کو دیکھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک ان کا رنگ ہے، ایک خدا کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور خدا کے رنگ سے زیادہ رنگ کس کا اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ خدا کا رنگ کیا ہے؟ اس پر مفسرین فرماتے ہیں یہ فطرت کا رنگ ہوتا ہے، اور فطرت کا رنگ جو ہوتا ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فطرت کا رنگ جو ہوتا ہے وہ صحت کی صورت میں ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں، اس کی غذا متوازن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وجود سلامت رہتا ہے اور چہرہ جو ہوتا ہے وہ روشن رہتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور کبھی بھی فطرت کے اس رنگت کا مقابلہ دنیا کے میک اپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقی حسن ہوتا ہے جو فطرت بندے کو عطا کرتی ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ رنگ جو ہوتا ہے یہ عبادت کا رنگ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس سے انسان کے باطن میں روشنی پھوٹتی ہے۔ وہ اندر کی روشنی جو ہوتی ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ جو باطن کی روشنی ہوتی ہے یہ 3 طرح سے انسان کے باطن سے باہر آتی ہے۔ پہلے نمبر پر اگر یہ روشنی انسان کو نصیب ہوتی ہے تو یہ حسن اخلاق بنتی ہے۔ اندر میں جتنا نور ہوتا ہے زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، وہ کسی سے بات کرتا ہے تو اس کی بات متاثر کرتی ہے، جب وہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اس کے لفظ خوشبو چھوڑتے ہیں۔ اگر انسان اس زبان پہ پہرا بٹھا لے اور زبان سے اس کو نہ نکلنے دے، پھر اگلے مرحلے میں یہ جو حسن ہوتا ہے یہ آنکھوں کے رستے سے آنسو بن کے نکلتا ہے، اور انسان بے اختیار اس کی آنکھیں نم رہتی ہیں۔ اور اگر انسان اس پہ بھی پہرا بٹھا لے اور اپنی آنکھوں سے بھی اس کو نہ نکلنے دے، پھر یاد رکھیں یہ حسن چہرے پہ چپکنے لگ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آشکارا سے انشاء استہ پستر، کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی 3 علامات ہوتی ہیں: آہ سردو، رنگ زردو، چشم تر۔ جب ان کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ آہ سرد، ان کی سانسیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ رنگ زرد،
ان کے چہرے جو ہوتے ہیں وہ زرد ہوتے ہیں، گولڈن، سنہری ہوتی ہیں ان کے چہرے، اور چشم تر۔ ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ نم رہتی ہیں۔ اگر انسان اس کو آنکھوں سے بھی نہ نکلنے دے تو یہ نور پھر چہروں پہ چمکنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ حقیقت میں وہ رنگ ہوتا ہے جو دل سے نکل کے چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے۔ اور اسی کی طرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ العلم علمان، علم فی القلب و علم علی اللسان۔ ایک وہ علم ہوتا ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کا چشمہ دل سے پھوٹتا ہے۔ تو یہ دل سے جو چشمہ پھوٹتا ہے اس میں اثرات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کی تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا حسن بھی دوسرے رنگوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ جب قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ۔ بہت سارے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے کہ ان کے چہروں پر تم کو سجدوں کے آثار نظر آئیں گے۔ اب یہ جو فرمایا کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار ہوں گے، تو اس سے اگر وہ سیاہ رنگت مراد ہے، سیاہ رنگ کا داغ مراد ہے جو پیشانی پہ پڑ جاتا ہے، تو عربی زبان میں پیشانی کو جبہتن کہتے ہیں، اور وجہن فیس کو کہتے ہیں، یہ سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اس سب کو فیس کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اسی کو وجہن کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ تو جب چہرہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادت کا نور ان کے چہرے سے عیاں ہوگا، ان کے چہروں کی رنگت بدل جائے گی۔ اور اسی کو امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اب تفسیر روح المعانی میں فرماتی ہیں نور یظہر علی وجود العابدین، نور یظہر علی وجود العابدین۔ یہ رنگ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں یہ عبادت کرنے والوں کے وجود کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے۔ نور یظہر علی وجود العابدین، عبادت کرنے والوں کے جسم پر ایک نور ظاہر ہوتا ہے، یبدو من باطنہم، جو ان کے اندر سے نکلتا ہے۔ ولو کانا زنجی و حبشی، اگر وہ سیاہ رنگ کا حبشی بھی ہو تو تب بھی اس کا چہرہ پر رونق رہتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ یہ اندر کا نور ہوتا ہے۔ ان الحسنات نور فی القلب، بے شک یہ جو حسن ہوتا ہے یہ انسان کے دل کا نور ہوتا ہے، ضیاء فی الوجہ، جس سے چہرے پر روشنی رہتی ہے، وسعۃ فی الرزق، اور اس سے رزق کے اندر اللہ برکت عطا کرتا ہے، محبت فی القلوب، اور یہ چہرہ جو ہوتا ہے اس کی محبت لوگوں کے دل میں بس جاتی ہے، جو بھی دیکھتا ہے اس چہرے سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو جو حسن عطا کیا ہے وہ حسن صحت دیا ہے اور حسن عبادت دیا ہے۔ اور جس وقت انسان عمل صالح کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے تو یہ اندر کا نور ہوتا ہے جو انسان کی وجود سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔